اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب سلام تهور خوب هستی شما؟ منم خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. چه کار میکنی؟ سر کلاس هستم. نهار چی خوردی؟ نهار نه خوردم. چرا نخوردی؟ بله؟ چرا نخوردی؟ روزه تھا. بگو روزه بودم. روزه بودم. خیلی خوب. خود قبول باشه انشالله. قبول باشه. خوب. و علیکم السلام. خوب شما بفرمایید شما دیروز چه کار کردی تهور؟ من دیروز خانه کار داشتم. بله من دیروز در خانه کار داشتم یا مشغول کار بودم. مشغول کار بودم. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبند. همه چه کار میکنند؟ بله؟ چه کار میکنند؟ همه چه کار میکنند؟ خانواده چه کار میکنند؟ خانواده من در اتاق هستند. هستند. خیلی خوب. شما درس میخوانی یا میخوابی؟ درس میخوانیم. ما درس میخوانیم یا من درس میخوانم. درس میخوانیم. شما کجا غذا میپزی؟ من در آشپزخانه غذا میپزم. شما کجا میخوابی؟ بله؟ شما کجا میخوابی؟ من در اتاق خواب میخوابم. بله بگو من در اتاق خواب میخوابم. صدا میرسه؟ مشکل انترنتی داری؟ الو میری آواز آ رہی؟ صدا میرسه؟ بله. خیلی خوب. عذرا بطول سلام شما خوبی؟ وعلیکم السلام آقا من خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبند. خوش میگذره؟ خوش میگذره. خیلی خوب. نهار نخوردی شما؟ چرا من نهار خوردم. نهار چه خوردی شما؟ من نهار مرغ خوردم. خیلی خوب نوشه جان. خوب شما بفرمایید چه کار میکنی الان؟ الان من سر کلاس هستم. شما کجا میخوابی؟ من اتاق خواب میخوابم. در حمام نمیخوابی شما؟ من در حمام دوش میگیرم. نه بگو من در حمام نمیخوابم. من در اتاق خواب میخوابم. خیلی خوب. شما کجا غذا میپزی؟ من در آشپزخانه غذا میپزم. در اتاق پذیرایی چی کار میکنی؟ در اتاق پذیرایی غذا میخورم. غذا میخورم. خیلی خوب. شما؟ چه خبر؟ آنها خوبن ممنون. کال آ گئی تھی. خیلی اشکال نداره. کی بوده؟ خیلی خوب. شما از ربطول من نهار چی خوردم؟ من فراموش کردم. من نهار عدس خوردم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما کدوم غذا بیشتر دوست داری؟ بله من بریانی دوست دارم. من بریانی بیشتر دوست دارم. بله. شما ماهی دوست نداری؟ بله. چرا؟ نہیں آقا پسند نہیں ہے وہ. بگو من دوست ندارم. نه من ماهی دوست ندارم. من ماهی دوست ندارم. بگو نه من ماهی دوست ندارم. چرا؟
چرا ماہی دوست نداری، منمائی چرا ماہی دوست نداری، یعنی کیوں آپ کو مچھلی پسند نہیں ہے؟ چرا ماہی دوست نداری. خیلی خوب. صبحانه چه خوردی؟ من صبحانه املت خوردم. شما چه خوردی؟ من هم بله. خیلی خوب. دیشب چه خوردی شما؟ بله شما دیشب چه خوردی؟ خیلی خوب. صدا میرسه؟ رفتی یا هستی؟ هستی. هستم. بگو هستم. هستم. خیلی خوب. دیشب چه خوردی شما؟ بله هرچی میخوای بگو بگی. بله چی گفتی؟ چی فرمودی؟ برنج کو کیا کہیں گے؟ بیگن؟ برنج. بادمجان. من دیشب بادمجون خوردم. 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 خیلی خوب. اور آگا پالک پنیر کو پنیر میگویند. پنیر یا مثلا خامه یعنی خامه تو کریم کو کہتے ہیں. پنیر کہتے ہیں. پنیر. خوب. من دیشب بادمجون خوردم. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما دیروز درس چندم فارسی درس چندم خواندی؟ شما دیروز درس چندم خواندی؟ من دیروز درس اول میخواندم. شما دیروز درس چندم را خواندی. درس چندم را خواندی. شما دیروز درس چندم را خواندی؟ من دیروز درس دوم یا درس اول را خواندم. من در دیروز درس اول را خواندم. من دیروز ایسے من دیروز درس اول را خواندم. من دیروز درس اول را خواندم. امروز درس چندم را میخوانی؟ امروز درس چندم را میخوانی؟ شما امروز درس چندم را میخوانی؟ دیکھیے جب کل کی بات آئی گزرے ہوئے تھی تو خواندی ماضی بنایا استعمال کیا. خواندم خواندی. لیکن جب آج کا تو پریزنٹ ہے تو کیا کیا؟ میخوانی. شما امروز درس چندم را مثلا میخوانی. پریزنٹ استعمال کیا میخوانی. ٹھیک ہے میخوانی. تو آپ نے کیا کہا؟ من امروز درس دوم را میخوانم. پریزنٹ استعمال کیا. ٹھیک ہے. لیکن کل جب گزرے ہوئے کی بات کی تو گزرا ہوا استعمال کیا. یہ اہم ہوتا ہے. یہ خوب. شما کتاب چندم فارسی را میخوانی؟
شما درس شما کتاب چندم فارسی را میخوانی. شما اینا نوشتی؟ بله من نوشتم. همه شما نوشتید؟ بله همه شما نوشتید؟ پاک کنم. بله. شما کتاب چندم فارسی را میخوانی. من کتاب دوم فارسی را میخوانم. احسن. شما کتاب چندم فارسی را میخوانی؟ شما کتاب چندم فارسی را میخوانی؟ بگید من. اور اگر میں سب سے سوال کروں تو میخوانید تو پھر جواب آئے گا ما کتاب دوم فارسی را میخوانم. دوم فارسی. من کتاب دوم فارسی را میخوانم. خیلی خوب. درس‌های فارسی خوبه؟ یعنی خوب است؟ درس‌های فارسی خوب است؟ بله درس‌های فارسی خیلی خوب است. خیلی خوب است. اینا نوشتید؟ بله همه شما نوشتید؟ بگید همه شما نوشتید؟ من نوشتم. بله بگید ما نوشتیم. خب شما در آشپزخانه غذا میپزی یا در حیات خانه؟ من در آشپزخانه غذا میپزم. شما در اتاق خواب میخوابی یا در حمام میخوابی؟ من در اتاق خواب میخوابم. شما درس میخوانی یا روزنامه؟ من هم درس میخوانم. هم درس میخوانم هم روزنامه. خوب. خواهر عادله خوب هستی شما؟ سلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله منم خوبم. چه کار میکنی؟ سر کلاس هستم. نهار نخوردی شما؟ نهار خوردم. بگو چرا؟ نهار خوردم. نهار چه خوردی شما؟ من نهار برنج خوردم. خیلی خوب. شما درس چندم را خواندی؟ من درس کتاب دوم. درس اول کتاب دوم. درس اول کتاب دوم فارسی را خواندم. فارسی را خواندم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما کجا ظرف میشویی؟ بله شما کجا ظرف میشویی؟ من در ظرفشویی. من در ظرفشویی ظرف میشویم. من در ظرفشویی ظرف میشویم. در ظرفشویی ظرف میشویم. میں سینک میں برتن دھوتی ہوں. من در ظرفشویی. یاد نہیں کیا آپ نے ورڈ ظرفشویی؟ ظرفشویی یعنی جہاں برتن دھوتے ہیں. من در ظرفشویی. من در ظرفشویی ظرف میشویم. ظرف میشویم. من در ظرفشویی ظرف میشویم. من در ظرفشویی ظرف میشویم. خیلی خوب. من در ظرفشویی
ظرف میشویم. شما کجا دست میشویی؟ شما کجا دست میشویی؟ من در دستشویی. شوی. دست میشویم. احسن. من در ظرفشویی شویم. دست میشویم. من در ظرفشویی ظرف میشویم. شما کجا مطالعه میکنی؟ شما کجا مطالعه میکنی؟ مطالعه یعنی سیلف اسٹڈی. شما کجا مطالعه میکنی؟ من در اتاق مطالعه میکنم. من در اتاق مطالعه میکنم. خیلی خوب، بیاین سر درس. خوب. خواهر ازرا خاتون سلام، خوبی شما؟ وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوبی شما؟ منم خوبم، ممنون. شما خوبی؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله انا خوبم. شما در آشپزخانه ظرف میشویی یا در حمام؟ من در آشپزخانه ظرف میشویم. میشویم. شما کجا میخوابی؟ من در اتاق خواب میخوابم. شما در سالن غذاخوری چه کار میکنی؟ یا مثلا سالن پذیرایی چه کار میکنی؟ شما در سالن پذیرایی چه کار میکنی؟ بگو. من در سالن پذیرایی یعنی اتاق پذیرایی، وہی ایک سالن یعنی ہال، ڈرائنگ ہال، غذا میخورم. من در اتاق پذیرایی یا در سالن پذیرایی غذا میخورم. آشپزخانے میں ہی کھانا کھاتے ہیں. در آشپزخانه غذا میخوری؟ بگو بله من در آشپزخانه غذا میخورم. خیلی خوب. شما روزنامه میخوانی یا کتاب فارسی؟ من کتاب فارسی میخوانم. شما در ظرفشویی ظرف میشویی یا در دستشویی؟ من ظرف میشویم. خور. خواهر زهین فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. خوبی شما؟ منم خوبم. شما خوبی؟ بله من خوبم. خانواده شما؟ آنها خوبن، ممنون. شما چطور؟ آنها خوبم. شما نهار چه خوردی؟ من نهار مرغ خوردم. شما درس چندم خواندی؟ درس چندم را خواندی؟ من درس دوم را خواندم. درس دوم را خواندم یا درس اول را خواندم. امروز درس چندم را میخوانی؟ امروز من درس دوم را میخوانم. شما کتاب چندم را میخوانی؟ من کتاب دوم را میخوانم. من کتاب دوم فارسی را میخوانم. خیلی خوب. شما اهل کجایی یا شما اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. بله من اهل گجرات در کانودر هستم. در ایالت گجرات شهر کانودر هستم. خب شما کجا درس میخوانی؟ من در اتاق مطالعه درس میخوانم. خیلی خوب. همسر شما چه کاری است؟ همسر من فروشگاه است. بله فروشگاه. فروشگاه چی؟ فروشگاه چی؟ یعنی کاری کی؟ کار ایسیسریز. بله؟ کار ایسیسریز. نمیدونم چه گفتی، نفهمیدم، متوجه نشدم. وہ کار کی وہ ہوتی ہے نا ایسیسریز لگاتے ہیں نئی گاڑیوں میں. ہاں بله. وسائل ماشین یا لوازم ماشین یعنی جو گاڑی کے پارٹ ہوتے ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں. لوازم
ماشین. فروش گاہ لوازم ماشین. فروش گاہ لوازم ماشین یعنی گاڑی کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کی دکان. خیلی خوب. نازیہ رضوی سلام. خار خوب هستی شما؟ خوبم، ممنون آقا. خوب هستی شما؟ خانواده شما خوبن؟ خوبم. شما خوبی؟ من هم خوبم، ممنون. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شما کتاب چندم را میخوانی؟ من کتاب دوم را میخوانم. فارسی دوست داری شما؟ خیلی خوب دوست دارم. بله بگم خیلی دوست دارم. من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. شما در زبان فارسی صحبت میکنی؟ به زبان فارسی صحبت میکنی؟ چرا؟ نه بله من به زبان فارسی صحبت میکنم. من زبان فارسی میں گفتگو کرتی ہوں. شما درس چندم را خواندی دیروز؟ درس اول. بله من دیروز درس اول را خواندم. امروز درس چندم را میخوانی؟ امروز درس دوم را میخوانم. خیلی خوب، موفق باشید. آقای زامین سلام. خوبی شما هستی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ من خوبم. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن. خانواده شما خوبی؟ آنها خوبن، ممنون. شما نهار چی خوردی؟ من نهار برنج خوردم. شما شما کجا نهار چه خوردی؟ من عدس خوردم، ممنون. خوب شما کجا درس میخوانی؟ من عسکری یونیورسل اسکول درس میخوانم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما نهار چی خوردی؟ من نهار برنج خوردم. شما بله خیلی خوب. شما کتاب چندم را میخوانی؟ من کتاب دوم را میخوانم. میخوانیم. خیلی خوب میخوانم. شما بفرمایید شما زبان فارسی را دوست داری؟ بله من زبان فارسی را دوست دارم. باقی صحبت میکنی؟ باقی یعنی کس کے ساتھ؟ باقی صحبت میکنی کس کے ساتھ گفتگو کرتے ہو؟ کہ من با خواهرم صحبت میکنم یا من با شما باقی صحبت میکنی یعنی شما با یعنی ساتھ کی یعنی کس کے؟ شما باقی صحبت میکنی. آپ کس کے ساتھ بات کرتے ہو؟ یہ من با خواهرم زهرا صحبت میکنم. میں اپنی بہن زہرا کے ساتھ بات کرتا ہوں. خیلی خوب. و با پدرم. من با خواهرم زهرا و با پدرم. خیلی خوب. من با خواهرم زهرا و با پدرم صحبت میکنم. میں اپنی بہن زہرا اور اپنے پاپا کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں. خیلی خوب. شما صبحانه نخوردی؟ چرا من صبحانه خوردم. نه صبحانه چه خوردی شما؟ من صبحانه موز و سیب خوردم. خیلی خوب نوشه جان. شما بازار نمیروی؟ چرا من بازار نمیروم. میروم. چرا من بازار میروم. خیلی خوب. شما برای تفریح کجا میروی؟ تفریح یعنی سیر و سیاحت. اسم شما چیست؟ شما برای تفریح کجا میروی؟
شما برای تفریح کجا میروی؟ کافی ٹائم ہو گیا گئے تھے. شما من برای تفریح پارک میں روم. بله من برای تفریح به پارک میروم. زهرا سلام، شما خوبی؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. شما خوب هستی؟ بله من خوبم. ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم. شما کجا درس میخوانی؟ من در مکتبه جعفریه درس میخوانم. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس نهم هستم. من در کلاس نهم هستم. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. درسات خوبه؟ بله. خیلی خوب. راضی هستی؟ بله من راضی هستم. خیلی خوب. زبان فارسی را دوست داری شما؟ آنها خوبن. ممنون. شما بفرمایید خانواده شما خوبن؟ بله آنها هم خوبن. ممنون. شما بفرمایید شما زبان فارسی را دوست نداری؟ چرا من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. خیلی خوب. موفق باشید. سلامت باشید. احسن. موفق باشید یعنی کامیاب ہوں. اس کے جواب میں سلامت باشید. خیلی خوب. شما بفرمایید شما چند شنبه بازار میروید؟ من یک شنبه بازار میروم. خیلی خوب. شما پنجشنبه ها بازار نمیروید؟ شما پنجشنبه ها کس لیے جمع یعنی آپ جمعرات کو یعنی ہر جمعرات کو شما پنجشنبه ها ہر جمعرات کو یعنی شما پنجشنبه ها بازار نمیروید؟ شما پنجشنبه ها بازار نمیروید؟ نه من پنجشنبه ها بازار نمیروم. من یک شنبه ها بازار میروم. نه من یک شنبه ها بازار میروم. خوب. غنچه فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبن؟ حالت خوب نیست؟ یعنی بگو نه الان من مریض هستم. چه شد؟ خاصی ہو رہی ہے. اللہ اینا پاک کنم؟ بعد میں لکھ لیں گے. آقا بھی نہیں لکھ رہے ہیں. اسکرین شاٹ لے لیجیے. اسکرین شاٹ لے لیجیے. جی ہاں. باقی ہمیں شما نوشتی. بله. پاک کنم؟ بله. غنچه فاطمه حالت خوب نیست؟ پاپے نه سرما خوردم. سردی لگ گئی. نه حالت خوب نیست. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نه سرما خوردم. نه مریض هستم. من مریض هستم. پھر میں پوچھوں گا چه شد؟ کیا ہوا؟ تو آپ کئی سرما خوردم. سردی لگ گئی، کولڈ ہو گیا. الان چه شد؟ بگو من الان سرفه میکنم. سرفه یعنی بله من الان سرفه میکنم یا سرفه دارم خاصی ہے. وہ دیگه چیه؟ اور کیا؟ سرفه
کھانسی ہے بس سردی نزلہ ہو رہا ہے آپ کو سرما خوردہ دیکھو مواظب خودتون باش مواظب خودتون باش یعنی پاک کو نام خدا نگہدار شما خدا نگہدار شما یعنی مواظب خودتان باشی مواظب خودتان باش مواظب خودتان باش یعنی اپنا خیال رکھو اپنا خیال رکھو مواظب خودتان باش اب دیکھیں باش یعنی ایک ہے تان آتا ہے شما کے ساتھ لیکن میں نے یہ احترام کے لیے آپ کو تو نہیں کہا تان احترام میں احترام کے لیے مواظب خودتان باشی اسے بھی میں جمع لا سکتا تھا احترام کے لیے لیکن کوئی بات نہیں ہے ایک لیا چلے گا اس سے ایک احترام کے لیے آ گیا دونوں احترام کے لیے ملا سکتے ہیں مواظب خودتان باشی اپنی حفاظت کیجئے ٹیک کیئر یور سیلف یعنی مواظب یعنی کیئر ٹیک کیئر یور سیلف ٹیک کیئر یور سیلف ٹیک کیئر یور سیلف بورو پیش دکتور بورو پیش دکتور یعنی ڈاکٹر کے پاس جاؤ جی بورو پیش دکتور ڈاکٹر کے پاس جائیے بورو پیش دکتور یہ عام پولی چیزی دارو بگیر دوا لیجیے دارو بگیر یہ آمپول بزن انجیکشن آمپول می ترسم کی هستی شما لامپور می ترسی نہ شما کے یہ چیزیں جدیدی نہ گفتی کوئی نئی چیز نہیں کہی سب لڑکی ہیں ہمیں خواہرہ ہمیں دخترها از آمپول می ترسند ہمیں یہ دخترها از آمپول می ترسند تمام لڑکیاں انجیکشن سے ڈرتی ہیں کوئی نئی بات نہیں از آمپول از سوسک از آمپول از سوسک سوسک یعنی کاکروچ سے ڈر نہیں لگتی از آمپول دخترها از آمپول میترسن از سوسک میترسن از مثلا اور کیا کیا چھپکلی نہیں وہ بھی نہیں یہ سب کوئی چیز سے نہیں ڈر مواظب خودتان باشی خدا نگہدار شما دعا خدا نگہدار شما جب کوئی بیمار ہو یا کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں خدا نگہدار شما یا جب ہم خدا حافظ کر کے جاتے ہیں یعنی خدا نگہدار شما یعنی خدا آپ کا محافظ خدا نگہدار شما خدا شفایت کن بے دے مٹا دوں پاکونان بڑے خدا نگہدار شما خدا شفاعت بے دے یعنی یہ شفاعت والی میں سوچنا تو قیامت کے دن شفاعت ہوگی وہ شفاعت ہے وہ شفاعت ہے یہ شفاعت یعنی شفا یعنی شفاعت یعنی تمہیں وہ تے کے لیے ہے نا تو کے ساتھ تو تے آتی ہے یا یہ کہیں خدا شفایتان بے دے تے کی جگہ احترام کے لیے تان کے لیے خدا شفایتان بے دے بگید ممنون یہ چیزی بگید ممنون کچھ کہیے ممنون تو کہیے ہاں پھر جواب میں کیا کہتے ہیں ممنون پھر میں کہوں گا سلامت باشی پھر آپ کہیے زندے باشی سلامت باشی زندے باشی بگید دست شما درد نہ کنے جب کوئی کام کوئی کر دیتا ہے دست شما درد نہ کنے پھر میں کہوں سارے شما درد نہ کنے لکھو تکلفات جانتی ہیں تکلفات کسے کہتے ہیں تکلفات جانتی ہیں کسے کہتے ہیں کون جانتا ہے تکلفات
اردو ہو گیا تکلفات. جی اردو میں جیسے کہتے ہیں آئیے بیٹھیے، ارے آپ آئیے، ارے نہیں آپ آئیے، ارے آپ ہی کا ہے، ارے نہیں آپ ہی کا ہے، خدا حافظ، ارے خدا حافظ. آپ خیال رکھیے گا اتنی زیادہ جو ہوتا ہے یہ فارسی میں لکھنؤ کا مارو، یہ کہتے ہیں اردو میں بہت ہے، لکھنؤ میں اور زیادہ، لیکن فارسی میں سب سے زیادہ تکلفات ہوتے ہیں. فارسی میں زندگی میں قدم، فارسی میں سب سے زیادہ تکلفات ہوتے ہیں. آپ چیز خریدنے جائیے دکان پہ تو چیز دینے کے بعد وہ کیا کہے گا جب آپ پیسے دیں گے؟ قابل دار نیست، یعنی مت دیجیے، قبول کے قابل نہیں ہے، ذرہ نوازی آپ کی، قابل دار نیست. تو تکلفات بہت ہوتے ہیں فارسی میں. خیل خوب، جیسے کہتے ہیں نا لکھنؤ والے پہلے آپ کر کے جنت میں جانے سے کوئی جنت میں نہیں جائیں گے. وہ ایران کے لیے مشہور ہے، ایران نے بنا رکھا ہے کہ کوئی ایرانی جنت میں نہیں جائے گا، اور سب تعجب میں بھائی اتنے نیک اور سب کچھ ہوتے ہیں وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ پہلا آدمی جو جنت کے دروازے پہ جائے گا سب آتے رہیں گے پہلے آپ یہ کرتے کرتے وہ سب باہر ہی رہ جائیں گے. خیلی خوب، بیایم سارے درس باقی باقیہ فردش صحبت میکنم. خوب خارش کار شما خوبی؟ سلام. خوب هستی شما؟ و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم. انڈیا والے جی انڈیا والے سب سے پہلے جائیں گے. بہت اچھا کہا ہے، بالکل صحیح کہا. انڈیا والے انہیں جنت میں جانے کا موقع ملے گا تو سب سے پہلے، کیونکہ انڈیا میں تو اچھا خاصا لینڈ میں بھی اس کا نمبر حق پہلے ہوتا ہے تو کھینچ کے اپنی ہوشیاری دکھا کے آگے آ جاتے ہیں. آپ دیکھیے خیلی خوب. بقی خواہر نیاز بانو سلام. شما خوبی دے انڈیا میں کہیں پر بھی کہیں پہ چلے جائیے، کیسا بھی شعبہ ہو، کیسا بھی کچھ بھی ہو، کتنی ہی پابندی کرا لو لیکن نہیں کریں گے، صف توڑیں گے ضرور ہوشیاری دکھا کے کہ میں تو یہاں تھا، میں پہلے آیا تھا. خلیفو خان یاغوانو شما خوبی؟ خانواده شما خوبن؟ شما زبان فارسی رو دوست نداری؟ جی خصوصاً گورنمنٹ ہاسپٹل میں. خیلی خوب. زبان فارسی دوست داری شما؟ بله آقا. شما کتاب چندم را میخوانی؟ من کتاب دوم را میخوانم. خیلی خوب. الان بیایم سر در بقیه فردا صحبت میکنم، باقی سے کل انشاءاللہ صحبت میکنم، یعنی گفتگو کروں گا. گوش کنید. و دیروز ما چه خواندیم؟ دیروز ما این واژه ها را خواندیم. این واژه ها اسمش چی بوده؟ لوازم خانگی. لوازم خانگی یا خانه، مثلا گھر سے متعلق چیزیں، لوازم خانگی، ضروریات گھر کی ضروریات والی چیزیں. گوش کنید و بخوانی. چیزوں کے نام یاد کر لیا آپ نے سب کے؟ اگر آپ سے پوچھ بھلے ظرفشوئی یعنی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پکے یاد نہیں ہیں. واش بیسن. بھلے واش بیسن، نہ واش بیسن، سینک. دستشوئی یعنی واش بیسن. جی. خانه ما 2 طبقه است و 6 اتاق دارد. من میخوانم. بله؟ من میخوانم. بخوانی. من بخوانم. من میخوانم یعنی میں پڑھتی ہوں. من بخوانم میں پڑھوں. من بخوانم بخوانید. من بخوانم. بخوانید. خانه ما 2 طبقه است و 2 طبقه است. بله خانه ما 2 طبقه است و 6 اتاق دارد. بله. یعنی میرے گھر میں دو منزلہ گھر ہے میرا، اور اس میں جو ہے 6 کمرے ہیں. بله بله بخوانید. اتاق خواب و اتاق مطالعه من در طبقه دوم است. بله. کا بیڈ روم اور جو ہے اتاق خواب و اتاق مطالعه من، میرا بیڈ روم اور اسٹڈی روم در طبقه دوم است. دوسرے مالے پر ہے. سیکنڈ فلور. بله. در اتاق خواب من تخت بله. در اتاق خواب من، ایسے چھوٹا چھوٹا جملہ بنا کے، در اتاق خواب من
میرے بیڈ روم میں، میرے بیڈ روم میں، تاخت یعنی بیڈ، تشک یعنی گدا، بالش یعنی تکیہ، تکیہ، پتو کمبل و پردے وجود دارد، اور پردہ بھی پردہ ہے موجود، وجود دارد یعنی ہست یعنی موجود ہے. بخوانید شمارے چند، این شمارے چند ہے، شمارے چہار، بله شماره چندم، شماره چندم یعنی شماره چهار، شماره چهار. حیات خانه ما بزرگ است، در حیات ما یک باغیچه هست. میری گھر کی صحن بڑی ہے، میرا گھر کا صحن بڑا ہے اور صحن میں ایک باغ ہے. بله حیات خانه ما، ہمارے گھر کا صحن بزرگ است، بڑا ہے. در حیات ما، ہمارے صحن میں یک باغچه هست، ایک پارک ہے. شماره 5 در باغچه خانه ما یک درخت سیب و یک درخت انار وجود دارد. یک درخت سیب و یک درخت انار، درخت انار درخت سیب، ایسے مضاف مضاف الیہ کی طرح پڑھیں. در باغچه خانه ما، در باغچه خانه ما، دیکھیں مضاف اس کی طرف ہوا، پھر یہ اس کی طرف. ہمارے، اور میں نے بتایا تھا مضاف الیہ صفت موصوف کا ٹرانسلیٹ اردو میں الٹا ہوتا ہے. در باغچہ خانے ما، پہلے ترجمہ کیا کریں گے؟ ہمارے گھر کا باغیچہ میں، ہمارے گھر کے باغیچے میں ایک درخت سیب، ایک سیب کا درخت، وہ ایک درخت انار، اور ایک انار کا درخت وجود دارد یعنی موجود ہے. بخوانید آنها در تابستان با آب سرد و در آب سرد، ابھی دیکھیے آب سرد صفت موصوف کو صحیح، صفت موصوف اور مضاف الیہ کو، یہ صفت موصوف ہے ٹھنڈا پانی. آنها بله آنها در تابستان با آب سرد و در زمستان با آب گرم دوش میگیرند. وہ سب گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے نہاتے ہیں. احسنت. شماره 7 خانه ما پارکنگ و حیات دارد. پہلے خانہ ما پارکنگ و حیات، دیکھیں اتنا کا ترجمہ کریں بس. خانہ ما پارکنگ و حیات نہ دارد، ہمارا گھر پارکنگ اور صحن نہیں رکھتا. لہذا جب حیات اور پارکنگ نہیں ہے تو پیدارم ماشین رو در خیابان میں گزارد. میرے والے جو ہے سڑک پر مشغانی ماشین کار کو سڑک پر کھڑی کرتے ہیں. شماره 8 درم ہر روز در آشپزخانه غذا میپزد و خواهرم سارا ظرفها را میشوید. بله مادرم هر روز در آشپزخانه غذا میپزد. مادرم میری ممی، مادرم نہیں ترجمہ پورا، مادرم میری ممی ہر روز در آشپزخانے کچن میں غذا میپزد، کھانا پکاتی ہیں. و خواہرم سارا ظرفها را میشوید، و میری بہن سارا برتن دھوتی ہے. خیلی خوب. شماره 9 پردے های خانائی ما کثیف است، من لباس پردہ های خانه ما، دیکھیں پھر مضاف الیہ کئی ہیں. پردہ های خانے مضاف الیہ، خانہ ما پھر ایک مضاف الیہ. بلے ہمارے گھر کے پردے کثیف است میلے ہیں. یہ کثیف است کیا ہے؟ صفت موصوف ہے جی؟ نہیں صفت موصوف نہیں ہے. خانہ کثیف ہوتا تو صفت موصوف تھا، خانہ کثیف یہ صفت سادہ ہے. مثلا پردہ یہ خانہ ما کثیف، ہمارے گھر کے پردے میلے ہیں. ورنہ اگر یہ صفت تر ہوتی تو پردہ یہ خانہ ما کثیف تر از پردہ یہ خانہ شماست، ہمارے گھر کے پردے آپ کے گھر سے پردوں سے زیادہ میلے ہیں. من بالی باز شوئی پردے ہائے کثیف را می شویم، دیکھیں یہ صفت موصوف ہے.
دیکھیے کثیف مان بالی بات شوئی میں واشنگ مشین سے پردے ہائی کثیف را می شویام میلے پردوں کو، دیکھیے میلے پردوں کو می شویام. شمارے دہ در آشپز خانه ما اجاقات لباس ہوئی آب گرم کن و یک ظرف شوئی بزرگ وہ ایک ظرف شوئی یہ بزرگ، یہ صفت موصوف ہے. ظرف شوئی یہ بزرگ بڑی وجود دارد، یعنی در آشپز خانہ ما ہمارے کچن میں اجاق گاز گیس چولہا لباس شوئی. اچھا جی کچن میں رکھتے ہیں واشنگ مشین؟ آپ واشنگ مشین جو ہے وہ کچن میں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے. لباس شوئی آپ گرم کون گیزر وہ ایک ظرف شوئی ہے بزرگ اور ایک بڑا سینک وجود دار یعنی موجود ہے ہست. تو یہاں پر اجاق گاز کچن کے لیے ٹھیک ہے. آپ گرم کن تو حمام میں ہونا چاہیے لباس شوئی. یہ دونوں چیزیں ظرف شوئی چلیے کچن میں ہوتی ہے سینک. تو دو چیزیں انہوں نے حمام کی بھی کچن میں لگا دی. یہ شاید انہوں نے نیا ڈیزائن کیا ہے گھر. آج کل کے گھر میں لیٹرین باتھ روم اٹیچ ہوتی ہیں، انہوں نے حمام اور کچن اٹیچ کر دیا ہے. یہ نیا ڈیزائن ہے. جی میں نے نہیں سمجھا. ایران میں ایسے ہی ہوتے ہوں گے. نہیں آپ گرم کن کچن اس میں ہوتا ہے حمام میں. آپ گرم کن ہر حمام میں ہوتا ہے. کچن میں وہ آپ گرم کن والا جو چائے کھولتی رہتی ہے نا وہ ہوتا ہے کچن میں. وہاں ایران میں ہر کچن میں پانی کھولتا رہتا ہے. وہ چائے ہوتی ہے آپ گلاس میں لیجیے ٹی بیگ ڈال لیجیے اس کے اندر چائے تیار. ہو سکتا ہے نہیں مگر اسے تو نہیں ہو سکتا. یہ وہ نہیں ہو سکتا. بتائیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کا نام سماور ہے. اسے سماور کہتے ہیں. سماور ایک بڑا سا ڈبہ بنا ہوا ہوتا ہے کیسے کر کے یہاں، اور اس کے نیچے آگ جلتی رہتی ہے. اس میں جیسے پانی ہوتا ہے، یہاں پہ ٹنکی ہوتی ہے، اس میں سے آپ گلاس میں پانی لیجیے کھولتا ہوا اور اس میں ٹی بیگ ڈال دیجیے اور چینی ڈال کے گھول کے چائے پی لیجیے کالی ایرانی. وہ لوگ تو چینی منہ میں رکھے وہ شکر قند ہوتی ہے تو اسے سماور کہتے ہیں. اور یہ آگ گرم کن اسی گیزر کو کہتے ہیں. یہ حمام میں ہی ہوتا ہے. آگ گرم کن ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اسے سماور کہتے ہیں. اور کچن میں لگا کر کے آپ گرم کن اور وہ باتھ روم میں کنیکشن دے دیے ہوں گے نل کا. نہیں یہ ہو سکتا ہے. نہیں آپ یوں کیوں نہیں مان رہے کہ بھائی اب ڈیزائن بدل گیا. پہلے لیٹرین باتھ روم ابھی تک اٹیچ ہوتے تھے، اب حمام اور کچن اٹیچ ہونے لگے ہیں. لیکن بہت عجیب لگے گا نہیں کچن اٹیچ حمام سے. ہوگی ضرور. نہیں تو بس ویسے جملہ ہے. میں نے کہا نا فارسی جب بول رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو اس میں وجہ نہیں ہے، اس میں بولنا آنا چاہیے. بس کچھ بھی بولیے. ضروری نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے لنچ میں کیا کیا تو آپ بتائیں، جو کھایا وہی بتائیں. کچھ بھی بتائیں لیکن بولے چیزوں کے نام. اب روز اگر آپ سمجھدار زیادہ ہوشیار ہیں اور ہونا بھی چاہیے تو روز نہ کہیں من بریانی خوردم، ورنہ ایک ہی ورڈ یاد رہ جائے گا. روز ایک نئی سبزی کا نام بولیے تاکہ چیزوں کے نام زبان پہ پریکٹیکل میں رہیں. سمجھے؟ اسی لیے کہتا ہوں کچھ بھی بولیے. اب جیسے میں جس سے بھی پوچھوں نہار چے خوردی من نہار بیرنج خوردم، من نہار بیرنج خوردم. بس کیا ایک ہی چیز ہے؟ تو کچھ بھی بولیے. بادم جون خوردم، ادس خوردم، لفے خوردم، حویج خوردم، مثلا سینڈوچ خوردم. ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی کہہ سکتے. پیزا خوردم، پیزا کھایا. ٹھیک ہے. یا مثلا میکرونی خوردم، یا اور بہت سی چیزیں ہیں. کچھ بھی کہیے بولیے. اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ ایک چیز کو آپ 8-10 بار بولیں گے تو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے گی. روز مثلا الگ الگ بدل کے آپ چیز بولیے. مثلا تخم مرغ آپ پاس ابلے ہوئے انڈے کھائے. آملیٹ خوردم، نیمرو خوردم. ٹھیک ہے. گوشت خوردم، قیمے خوردم.
اور کیا کیا چیزیں مثلاً جو چیزیں روز ایک نئی چیز تاکہ وہ ذہن میں بھی رہے اور زبان پہ رٹی رہے. ابلے انڈے کو کیا کہتے ہیں؟ آپس. آپس. آب پاز. اچھا اچھا ٹھیک ہے سمجھ گئے. آپ پازے نہیں پکے ہوئے, آپ پازے نہیں پانی کے پکے ہوئے. سیب زمینی یا آپ پاس خوردم ابلے ہوئے آلو کھائے مثلا, سیب زمینی ہے آپ پاس. دیکھو تو روز اس لیے میں کہتا ہوں کہ مہم نہیں ہے جو کھایا ہے اسی سوچ کے بتائیے کہ پہلے میں سوچ لوں کہ میں نے کیا کھایا تھا. لوکی کھائی تھی, ٹھیک ہے, کریلے کھائے تھے کڑوے, ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ روز جو کھایا ہے وہی بتایا جائے, کیونکہ یہ ہماری کلاس جانکاری حاصل کرنے کی نہیں ہے بلکہ بولنے کی ہے. تو صرف بولیں تو جو چیز آپ کو مثلا بریانی رٹی رہے گی آپ کو زندگی بھر, بادم جان رٹے رہیں گے, آدس رٹی رہے گی. تو ایسی چیزیں جو آپ کو ایک دم سے منہ پہ نہیں آتی ان کو لائیے, ٹھیک ہے. اب جیسے اور ایسی چیزوں کا نام مت بولیے کہ پھر وہ میرے لیے حاضر ہو جائے, کیونکہ فرشتے جو ہے میرے ارد گرد رہتے ہیں, جب سنتے ہیں کہ آج یہ ذکر آیا ہے تو فوراً وہ دیکھیں یہاں حاضر ہو جاتے ہیں. دیکھیے اس دن پانی بتاشے کا تھا, دیکھیے کتنے بڑے بڑے حاضر ہوئے تھے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ اتنے بڑے بڑے حاضر ہوئے تھے. یہ پانی ہوا دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے تھے. دیکھیے پانی بتاشے کا ذکر آیا تھا تو یہ اتنے بڑے بڑے حاضر ہو گئے تھے. دیکھیے تو ایسی کسی ڈش کا نام نہ بولیے کہ جو یہاں حاضر ہو جائے. یہ کیا ہوا؟ خیر خوب بھلے یہ کیا ہے؟ کجا خار عذرا خاتون برائے من فرستاد ہے. خار عذرا خاتون نے بنا کے بھیجے تھے یہ پانی بتاشے. اس کے کیا بولتے پانی پوری, اتنی بڑی بڑی. دیکھیے اس میں اتنی چیزیں تھیں کہ کھاتے کھاتے تھک گیا اس دن. نہیں وہ تو راج کچوڑی تھی. ہاں جو بھی تھا بہرحال بہت اچھا تھا. خیلی خوب بود, خوش مزے بود, خیلی خوش مزے بود. خیلی خوب شمار دہرا خواندیم لطفاً پاسخ دهید, جواب دیجئے. خیلی خوش مزه بود, چطور درست میکنی شما؟ یعنی بہت مزیدار تھے, کیسے بناتی ہیں آپ؟ خیلی خوب. لطفاً اینها دختران هستند, یہاں سب لڑکیاں ہیں. بگید اینها ہم بگید, انہیں بھی بتائیے بھائی. خیلی خوش مزه بود. یہ چیزی آیا پدر شما غذا نمیپزد؟ بله. آیا پدر شما غذا نمیپزد؟ نه. خیلی چه بد یعنی کتنا برا. غلط بات ہے, غلط بات ہے. جب کبھی گھر میں بله باید بپزد, بعضی وقت تھا پدر باید غذا بپزد, بعضی وقت تھا مثلا کہتے ہیں. دیکھیے جب ہم کبھی کبھی تفریح کے لیے, سیر کے لیے, پکنک کے لیے باہر جاتے ہیں, کچھ نیا کرتے ہیں, تو گھر میں بھی کبھی کبھی ہونا چاہیے. بعضی وقت تھا پدر باید غذا بپزد. تمام پدر سے معذرت کے ساتھ. بعضی وقت ورنہ تو سب کے سب اگر کسی نے دیکھ لیا تو یہ کہیں گے ہماری لڑکیوں کو غلط راستہ دکھا رہا ہے. بعضی وقت پدر باید غذا بپزد, ٹھیک ہے. ورنہ سب کہیں گے کہ آپ لوگ غلط کلاس میں جا رہے ہیں, یہ مائنڈ واش کر رہا ہے یہ. بعضی وقت تھا, کبھی کبھی پدر باید غذا بپزد, باپ کو پاپا کو چاہیے کہ وہ کھانا پکائے, پاپا کو کھانا بنانا چاہیے, ٹھیک ہے. نہیں ایک تفریح ہے, یہ بھی ایک انجوائمنٹ ہوتا ہے, اچھا ہونا چاہیے. گندا کر دیتے ہیں زیادہ کسی نے آدمی. جی اگر کوئی بھی آ جاتی ہے نا کچن میں, کوئی آدمی پکاتے کم پھیلاوا زیادہ. جی اس پہ تو خود ہی صحیح ہے. بعضی وقت تھا
تو بھائی دیکھیے انجوائے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھلے کچھ ادھر سے ہو جائے لیکن ٹھیک ہے کھانا بنا تو رہا ہے. اس سے کیا ہے کہ کبھی کبھی اگر گھر میں پرابلم ہے بیماری ہے یا کچھ ہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بعضی وقت تھا پدر باید غضب پذر. خیلی خوب بیایم سر درس. خوب پدر شما غذا نمیپزد؟ در ہندوستان نه، در ہندوستان نه. اگر بله خود بھی جانا ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ خود ہی بنانا. جی اگر بائی چانس کبھی کچن میں کوئی گیا بھی جی جی تو یہ سامان کہاں ہے وہ سامان کہاں ہے، اس سے پتہ چلا. جی 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 آیا پدر شما غذا نمیپزد؟ نه پدر ما غذا نمیپزد. شما ظرفا را کجا میشویید؟ ما بگید ما ظرفا را در ظرفشویی میشوییم. دیکھیے میں یہاں پر ایک گھنٹے آپ سے پاس رہتا ہوں اور ایک گھنٹے میں سارے وقت بول نہیں سکتا آپ سے، سب سے بھی نہیں بول سکتا. تو یہ جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں یہ خود سے آپ بیٹھ کے اکیلے بھی پریکٹس کیا کیجئے. ٹھیک ہے. شما ظرفا را کجا میشویید؟ ما ظرفا را در ظرفشویی میشویم. بله شوییم. بله خیلی خوب. آیا یخچال مدرسه شما کجاست؟ آپ کے مدرسے کا فریج کہاں ہے؟ بله بله یخچال مدرسه ما در آشپزخانه است. خوب شما بفرمایید. خوب غنچه فاطمه شما آیا پرده اتاق شما تمیز نیست؟ بله چرا تمیز است. تمیز ہے. خیلی خوب. پرده اتاق من تمیز است. خیلی خوب. سلام برسونید یعنی سلام برسونید یعنی کون بتائے گا؟ پہنچا دیے گا. جی خوب حضرت سلام برسونید. سلام برسونید. سلام برسانید. سلام برسونید. خیلی خوب. متوجہ شدی چرا گفتم؟ آپ لوگ سمجھے کیوں کہا؟ اس لیے اسکرین پہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیلی ممنون. خوب خیلی ممنون. یخچا آیا پردہ اتاق شما تمیز نیست؟ چرا؟ بھائی دیکھیے کوئی لڑکے کا کمرہ ہوتا تو بالکل یہ ہوتا بالے پردہ اتاق ما تمیز نیست، لیکن لڑکیوں کا کمرہ ہو تو بالے نہ پردہ اتاق ما تمیز است. نہ چرا پردہ اتاق ما تمیز است. خیلی تمیز است. خیلی تمیز است. خیلی خوب. آیا کولر شما یعنی آپ کا کولر روئے پشت بام است، چھت کے اوپر ہے؟ نہ کولر ما روئے پشت بام نیست، در اتاق است. لیکن آج کل چھتوں کا آج کل جو بڑے کولر آ رہے ہیں چھتوں کا سسٹم ایران کی طرح سب جگہ چلنے لگا ہے. آیا لباس شویی شما در حمام است؟ کیا آپ کی واشنگ مشین حمام میں ہے؟ نہ در حیات است. بگید در حیات است. کجاست؟ دیکھیے یہاں پہ نمبر 1 پڑا ہوا ہے، یہ دکھ رہا ہے آپ کو نمبر 1؟ کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ سب جگہ است ہے. دیکھیے یہ است، لیکن کجا الکالف ہے، است کالف نہیں ہے. یہی بتا رہے ہیں کجاست یعنی کجا است. شارٹ میں جلد ویسے کہتے ہیں. خیلی خوب.
پختن، پختن شستن دوش گرفتن، یہ تین مصدر ہے. پختن، شستن، دوش گرفتن. پختن یعنی پکانا، شستن یعنی دھونا، دوش گرفتن یعنی نہانا. پختن کی گردان می پزم، میں پختن کا مضارع ہے پزد، می پزم میں پکاتا ہوں، می پزی تو پکاتا ہے. ٹھیک ہے. خیلی خوب. می پزد وہ پکاتا ہے، می پزیم ہم پکاتے ہیں، می پزید آپ سب پکاتے ہو، می پزند وہ پکاتے ہیں. شستان می شویم، می شویم میں دھوتا ہوں، می شوئی تو دھوتا ہے، می شوئید آپ دھوتے ہیں، می شوئیم ہم دھوتے ہیں، می شوئید آپ دھوتے ہیں، می شویان وہ دھوتے ہیں. دوش گرفتن نہاتے ہیں، نہانا. دوش میگیری، میگیرم، دوش میگیرم میں نہاتا ہوں، دوش میگیری تو نہاتا ہے یا نہاتی ہے، دوش میگیرت وہ نہاتا ہے یا دوش میگیریم ہم نہاتے ہیں، دوش میگیریت. اور آپ کو دیکھیے اب دوش گرفتن سے ایک چیز یاد آ گئی، ہنسی کی ہے بس، اس کو بات پڑھتے ہیں بات تمام کرتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا می پزد، می پزم، می پزیم. اب میں آپ سے پوچھوں می پزد، می پزد، می پزیم یہ کیا، کون سا فعل ہے یہ، کون سا وقت، کون سا زمانہ ہے یہ؟ می پزد. ایسے ہی ایک استاد نے اپنی کلاس میں سب سے پوچھا، ایک لڑکے سے جو کمزور ذہن کا تھا، جو میرے جیسا تھا، اس سے کیا پوچھا؟ می خورام، می خورام، می خورام، می خورید. بتائیے ان میں یہ کون سا وقت ہے، یہ کون سا زمانہ ہے؟ تو بولا معلوم دیگے. یہ بات تو بالکل واضح ظاہر ہے. کیا ظاہر ہے؟ وقت شام یا نہار است. وقت شام یا نہار است. می خورد وہ کھاتا ہے، میں کھاتا ہوں، تم کھاتے ہو، سب کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں. یہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ ظاہر ہے یہ یا تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہے یا رات کے کھانے کا وقت. وہ بھی کھا رہا ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، سب کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ استاد کیا پوچھنا چاہ رہا تھا؟ می خورد کون سے زمانے؟ پریزنٹ حال ہے، یہ سب حال ہے. لیکن اس نے کیا کہا؟ جی معلوم ہے دیگے، معلوم ہے دیگے یعنی معلوم است، معلوم ہے یعنی معلوم است دیگے. ظاہر ہے بھائی یہ یا تو لنچ کا ٹائم ہے یا ڈنر کا ٹائم ہے کہ سب کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. جی خدا حافظ شما.